بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اور الگ الگ حیثیتوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ آپ دنیا کے اندر امام کی حیثیت سے بھی آئے، قائد کی حیثیت سے بھی آئے، لیڈر کی حیثیت سے بھی آئے، پیغمبر کی حیثیت سے آئے، نبی ہونے کی حیثیت سے آئے۔ یہ تمام حیثیتیں اپنے اندر ایک مقام رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت جو آپ کے علم کو اجاگر کرتی ہے، جو آپ کے علم کو آپ کے جانثاروں تک پہنچاتی ہے، جو آپ سے بہنے والے چشمے سے لوگوں کو فیضیاب کراتی ہے، وہ حیثیت یہ ہے۔ اسی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے استاذ اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں دین اسلام کے شعائر اور احکام کو سکھلانے والا معلم ہوں۔ میرے متعلمین میرے صحابہ کرام ہیں، میرے متعلمین میرے یہ جانثار ہے، اور تاریخ انسانی نے یہی دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کو ایک ایک زندگی کے اندر ہونے والا عمل کے اندر ایسی رہنمائی کرتے تھے، ایسی گائیڈنس پیش کرتے تھے، ایسے راستے پر چلنا سکھاتے تھے جیسے ایک استاذ اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے۔ سلام ہو اس عظیم امی معلم پر جس کا استاذ خود ذات باری تعالیٰ ہے، جس نے اپنے نور کو جبرائیل کے واسطے سے ذات پیغمبری کے دل کے اندر معجزن کر دیا، اور جس کے نتیجے میں اس کے شاگردوں کی تعداد دنیا کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ تاریخ ان کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ دنیا کے اندر کسی شاگرد کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ اپنے استاذ کا اتنا ادب کرتے ہو، اتنا احترام کرتے ہو۔ یہ اسلام مذہب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان ایک معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے۔ آپ صحابہ کرام کو زندگی کے ایک ایک جز کو سکھاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحاباؤ، میرا تمہارے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتا ہے، ہر بات پہ ٹوکتا ہے، ہر راستے کے کانٹے کو ہٹاتا ہے، میرا بھی تمہارے ساتھ وہی ربط، وہی تعلق، وہی کنیکشن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے معلم ہونے کی حیثیت سے، اپنے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، اپنے صحاباؤں کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ انسانی کے اندر ایسا کوئی استاذ نہیں ملتا جس نے بے لوث ہو کر، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی معاوضے کے اس طریقے سے تعلیم کی خدمت انجام دی کہ قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھایا، حدیث کے ایک ایک پہلو کو سمجھایا، معاشرتی زندگی کے اندر رہنمائی کرے، گھریلو زندگی کے اندر رہنمائی کری، سوسائٹی لائف کے اندر رہنمائی کری، حتیٰ کہ زندگی کے ایک ایک جز کے اندر اس پیغمبر نے
اس معلم نے اپنے شاگردوں، اپنے جانثار صحابہ کرام کی رہنمائی کری۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی حیثیت ایک معلم کی ہے، صحابہ کی حیثیت متعلم کی ہے، آپ کی حیثیت ٹیچر کی ہے، صحابہ کی حیثیت اسٹوڈنٹس کی ہے، آپ کی حیثیت شکشک کی ہے، صحابہ کی حیثیت ودیارتھیوں کی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک جز ہے جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی جز ہماری زندگی کے اندر آ جائے، چاہے ٹیچر کی اہمیت ہو، استاذ کی اہمیت ہو، معلم کی اہمیت ہو، والد کا مقام ہو، ماں کا مقام ہو، عورت کا مقام ہو، یہ دنیا کے اندر کی ڈھکوسلے بازی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وومن ڈے منائیں گے، مدر ڈے منائیں گے، فادر ڈے منائیں گے، وہ ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ ایک دن ان کے نام کا نعرہ لگا کے ان کے حقوق کی بات کر کے بس بند ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے زندگی کا ہر دن آپ کی ماں کا دن ہے، ضروری ہے آپ پر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ کے لیے آپ کا ہر دن آپ کے باپ کا دن ہے، اس کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے لیے ہر دن عورت کا دن ہے، اس کے ساتھ ظلم و ناانصافی کرنے والا اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنے استاذ کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا ہر طالب علم اور اسٹوڈنٹ پر ضروری ہے۔ اگر جو استاذ کی عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہو سکتا، وہ ایجوکیشن کے ای سے بھی واقف نہیں ہو سکتا، اس کو شکشا کا شے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم مسلمان اللہ کے نبی کی لائف اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے، گائیڈنس حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے گائیڈ لائنز بنائیں اور سنہرے الفاظ سے اپنی زندگی میں اتاریں۔